اسلام کے خلاف شکوک و شبہات حقائق کے آئینے میں۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کئی مجلسوں میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اور ان کی دعوت توحید کے خلاف لگائے جانے والے الزامات اور افتراء پردازیوں کا جواب دیا گیا تھا۔ آج میں شیخ الاسلام کا تعارف کراؤں گا۔ اس وقت دنیا میں پائے جانے والے آسمانی مذاہب تین ہیں: یہودیت، نصرانیت اور اسلام۔ اسلام کی طرح یہودیت اور نصرانیت بھی آغاز امر میں توحیدی مذاہب تھے، مگر یہودیوں اور عیسائیوں نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کی رحلت کے بعد تورات و انجیل میں اتنی تحریفیں کیں اور ان کو اس قدر بدلا کہ وہ کچھ سے کچھ ہو گئیں، اور اب ان میں توحید کا شائبہ تک نہیں ملتا۔ اس لیے پوری دنیا میں اب صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب رہ گیا ہے جو توحیدی مذہب ہے۔ وہ اپنے عقیدہ توحید کی غیر معمولی بلندیوں اور بے مثل پاکیزگیوں کے اعتبار سے بھی اور اپنے مقام و منصب کی امتیازی خصوصیات کے اعتبار سے بھی اس قدر اعلیٰ و عرفہ عقائد کا حامل ہے، اور اس کا تصور توحید اتنا اونچا اور اتنا بے آمیز ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ اسی کے ساتھ اسلام میں اس قدر ہمگیریت ہے کہ وہ صرف اپنے ماننے والوں ہی کا دین نہیں بلکہ فی الاصل ان لوگوں کا بھی دین ہے جو کسی وجہ سے اسے نہیں مانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، جن کو یہودی اور عیسائی بھی اپنا نبی مانتے ہیں، مکہ مکرمہ کی بے آب و گیاہ وادی میں مرکز توحید کعبہ مشرفہ کی تعمیر کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ایسا نبی مبعوث کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی جو انہیں اللہ کی آیات سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا ایسا تزکیہ کرے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد فلسطین میں آباد تھی، مگر آپ نے ان کے لیے اس طرح کی کوئی دعا نہیں کی، کیونکہ دنیا کی امامت کا منصب بنو اسماعیل میں پیدا ہونے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملنے والا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں خود انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیجیے جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور شرک کی آلودگیوں سے ان کی زندگیوں کو پاک کر دے۔ در حقیقت تو بڑی قدرت والا اور بڑی حکمتوں کا مالک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ دعوت توحید، کیونکہ ابتدائے آفرینی سے ہر نبی اور رسول کی دعوت یہی دعوت توحید تھی، اور اس ابدی مرکز توحید کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا کی تھی: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، اس شہر یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ بت صرف پتھر یا پتھر کی مورتیاں ہی نہیں ہیں جیسا کہ بعض نادان لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ تمام چیزیں بت ہیں جن کو ہم اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں، جن کو اپنا حاجت روا تصور کرتے ہیں، جن سے مرادیں مانگتے ہیں، جن کو کسی بھی درجے میں اللہ کی اس وسیع و عریض کائنات میں
مختار و متصرف تصور کرتے ہیں، چاہے یہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، ملائکہ ہوں، جن ہوں یا کوئی اور، کیونکہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں ان کو کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کاہ کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت توحید کے حقیقی وارث نبی آخر الزماں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سچے اور حقیقی پیروکار ہی ہیں۔ سورہ نحل کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف و توصیف کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اس پس منظر میں ارض حرمین اور جزیرہ عرب وہ مقدس سرزمین ہے جہاں خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور اس توحید کی دعوت دی جس توحید کی دعوت صدیوں پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، اور جس توحید کا مرکز کعبہ مشرفہ مکہ میں تعمیر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مختصر مدت میں جزیرہ عرب کے کونے کونے میں عقیدہ توحید کو عام کر دیا اور اہل توحید کی ایک ایسی مقدس جماعت تیار کر دی جو انبیاء کے بعد دنیا کی مقدس ترین جماعت تھی، یعنی صحابہ کی جماعت۔ اس جماعت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر فرمایا تھا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، الہی اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ ارض حرمین پر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ یہ فضل و احسان رہا ہے کہ وہ شرک کی آلودگیوں سے پاک رہا، اور جب کبھی عقیدہ توحید پر کوئی غبار آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے مخلص بندے پیدا کر دیے جن کی مخلصانہ کوششوں سے جزیرہ عرب کی فضا شرک کی آلودگیوں اور غیر اللہ کی بندگی سے پاک ہو گئی۔ اسلام کے سنہری ادوار کے بعد ارض حرمین کی تاریخ میں ایسا وقت کبھی نہیں آیا جب اسلام کی یہ سرزمین اللہ کے ان مخلص بندوں اور جانباز مجاہدوں سے خالی رہی ہو، لیکن افسوس ہے کہ جزیرہ عرب کے علماء کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ بر صغیر کے باشندے ان علماء کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، اور جو کچھ جانتے ہیں اس سے نہ جاننا بہتر ہے۔ بر صغیر میں سب سے زیادہ نشانہ مجدد اسلام شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو بنایا گیا ہے۔ اس عظیم مجاہد اور بے مثال مصلح نے جزیرہ عرب کو شرک کی آلودگیوں سے پاک کرنے کے میدان میں جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، ان کے شاندار نتائج کا مشاہدہ ہر شخص یہاں کر سکتا ہے کہ ملک کے ہر حصے میں توحید کا بول بالا ہے، اور کوئی بھی شخص یہاں ارض حرمین میں علی الاعلان مشرکانہ اعمال یا بدعات کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب نے شرک و بدعات کی بے کنی اور توحید کی ترویج کے لیے ہمہ جہتی کام کیا۔ اس لیے جہاں تک توحید ربوبیت کا تعلق ہے تو اس کے قائل کفار و مشرکین بھی تھے، ان کو بھی یہ اقرار تھا کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر اور منتظم صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ رہی توحید الوہیت تو وہ اس کا انکار کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک مانتے ہوئے عبادت غیر اللہ کی کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کسی نہ کسی طور پر ملائکہ، انبیاء، اولیاء، دیوی دیوتاؤں اور بتوں کو بھی شریک سمجھتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ تصور کرتے تھے۔ دراصل عقیدہ الوہیت ہی کی راہ سے شرک کے جراثیم
داخل ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے شرک فی الالوہیت اور شرک فی الصفات پر کاری ضرب لگائی۔ انہوں نے قرآن و سنت کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مرادیں مانگنا، غیر اللہ کو حاجت روا تصور کرنا، انبیاء اور اولیاء اور بزرگان دین کی قبروں پر جا کر ان سے فریادیں کرنا، ان سے اپنی مشکلات دور کرنے کی درخواست کرنا، یہ سب مشرکانہ اعمال ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات سے دوسروں کو موصوف کرنا بھی شرک ہے۔ شرک فی الالوہیت اور شرک فی الصفات کی مذمت کرنے کی وجہ سے لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ ہند و پاک کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کا نام لینا تک گوارا نہیں کرتی، اور افسوس ہے کہ شیخ الاسلام کی ذات اور کردار پر ان لوگوں نے سب سے زیادہ کیچڑ اچھالا جو علماء کے نام سے مشہور ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سن 1115 ہجری مطابق سن 1704 عیسوی میں العوینہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا سلسلہ نسب عدنان تک پہنچتا ہے۔ علم الانساب میں جو چیز محفوظ اور معتبر ہے اور جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ یہ کہ عدنان اسماعیل علیہ السلام کے بڑے بیٹے نابت کی اولاد میں سے تھا۔ عدنان سے اوپر نابت تک کا کوئی شجرہ نسب محفوظ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عدنان کا اولاد اسماعیل میں ہونا کبھی بھی اور کسی بھی درجے میں مشکوک نہیں رہا۔ اس طرح امام خالص عربی النسل تھے۔ ان کا سلسلہ نسب قبیلے بنی تمیم تک پہنچتا ہے، جس کو دور جاہلی اور اسلام دونوں میں بڑی شہرت حاصل رہی۔ شیخ الاسلام کے دادا شیخ سلیمان بن علی علماء نجد کے رئیس تھے۔ ان کا شمار نجد کے سربراہردہ علماء اور مشاہیر میں ہوتا تھا، بلکہ وہ وہاں کے علماء کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتے تھے اور ایک عرصے تک العوینہ کے قاضی بھی رہے۔ شیخ الاسلام کے والد شیخ عبد الوہاب ایک بہت بڑے عالم تھے اور سن 1125 ہجری مطابق سن 1714 میں العوینہ کے قاضی مقرر ہوئے اور اس منصب پر کوئی 4 یا 14 سال تک فائز رہے۔ شیخ الاسلام کے چچا شیخ ابراہیم بن سلیمان بن علی کا شمار بھی علماء نجد میں ہوتا تھا۔ شیخ الاسلام کے دوسرے چچا شیخ احمد بن سلیمان بن علی بھی اہل علم طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب قبیلے بنی تمیم کی شاخ الوہبہ سے تعلق رکھتے تھے، جو الوشم کے ایک قصبہ و شیخر میں سکونت پذیر تھی۔ اس طرح ان کا خاندان بھی اسی قصبے میں مقیم تھا جس میں ان کے دادا علامہ سلیمان بن علی پیدا ہوئے تھے۔ وہیں کے علماء سے کسب فیض کیا۔ وہ شیخر میں صاحب جائیداد اور باغات کے مالک تھے۔ شیخ سلیمان نے جب تعلیمی مرحلہ تکمیل کو پہنچا لیا تو روضہ صدیر کے لوگوں نے ان کے علمی مرتبے اور صلاح و تقوی کے پیش نظر ان کے سامنے منصب قضا پیش کیا، جسے انہوں نے قبول کر لیا، لیکن وہاں کے وجہائے قوم سے زیادہ عرصے تک ان کا نباہ نہ ہو سکا، اس لیے وہاں سے العوینہ منتقل ہو گئے، جہاں وہ آخری عمر تک منصب قضا پر فائز رہے۔ عوینہ میں شیخ الاسلام کے دادا شیخ سلیمان نے شیخ احمد بن محمد بن بسام کی لڑکی فاطمہ سے شادی کی، جس کے بطن سے شیخ الاسلام کے والد شیخ عبد الوہاب پیدا ہوئے۔ وہیں ان کی نشو و نما ہوئی اور وہیں کے علماء سے تعلیم و تربیت حاصل کر کے وہاں کے قاضی مقرر کیے گئے۔ شیخ عبد الوہاب نے العوینہ کے محمد بن عزاز کی لڑکی سے عقد کیا، جن کے بطن سے سن 1115 ہجری مطابق سن 1704 عیسوی میں شیخ الاسلام امام محمد
پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد شیخ عبد الوہاب کے زیر سرپرستی اور تربیت نشو و نما پائی اور سن رشد کو پہنچنے کے بعد انہی سے تعلیم بھی حاصل کی، یہاں تک کہ انہوں نے اس میدان میں نہایت اعلیٰ مرحلہ طے کر لیا۔ پھر والد سے اجازت لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، جہاں فریضہ حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ کا قصد کیا اور وہاں 2 ماہ قیام کیا۔ مدینہ منورہ سے واپسی کے بعد العوینہ ہی میں شیخ الاسلام کی شادی کر دی گئی اور وہ اپنے والد اور وہاں کے دوسرے علماء سے حصول علم میں مصروف ہو گئے۔ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے حقیقی مقام اور ان کی دعوت و اصلاح کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس دور کے علمی حالات اور لوگوں کے عقائد و افکار کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہوں، کیونکہ انہی معلومات کی روشنی میں ہم شیخ الاسلام کی اصلاحی دعوت کی حقیقی قدر و قیمت کا اندازہ لگا سکیں گے۔ نجد کا علاقہ اپنی طویل تاریخ میں ایک اہم علمی علاقہ رہا ہے۔ مسلسل کئی صدیوں تک اس علاقے میں علماء اور فقہا پیدا ہوتے رہے، جنہوں نے اس دین توحید کی حقیقی تعلیمات پر کوئی غبار نہ آنے دیا، لیکن ادھر طویل مدت سے نجد کے علماء اور فقہا کی علمی سرگرمیوں کا میدان سمٹ کر فقہ اور فروعی فقہی مسائل تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ علماء کا مبلغ علم فقہ اور فقہی مسائل تک محدود ہو گیا تھا۔ دوسرے شرعی علوم سے ان کی واقفیت بڑی سطحی تھی۔ انہوں نے قدیم فقہی کتابوں کی تشریح و توضیح اور ان کے متون و حواشی کے حفظ میں اپنے آپ کو مصروف کر رکھا تھا۔ براہ راست کتاب و سنت پر غور و خوض کر کے احکام و مسائل کے استنباط کی صلاحیت ان میں تقریباً مفقود ہو چکی تھی۔ توحید اور توحیدی امور اور کتاب اللہ کی تفسیر اور حدیث نبوی کی بحث و تحقیق سے ان کو کوئی خاص دلچسپی نہیں رہ گئی تھی، حتیٰ کہ عربی زبان بھی وہ صرف اس قدر سیکھتے تھے کہ آسانی اور سہولت کے ساتھ اسے بول سکیں۔ رہیں زبان کی باریکیاں تو وہ ان سے نابلد تھے۔ مزید ستم یہ کہ ان علماء کو اپنے کام سے کام تھا، عوام کن عقائدی گمراہیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں رہ گیا تھا۔ ان کے گرد و پیش مشرکانہ اعمال عام ہوتے جا رہے تھے، قبروں کی تعظیم ہو رہی تھی، صلحاء اور بزرگان دین کی تعظیم و احترام میں نازیبا غلو اور انتہا پسندی عام ہو چکی تھی، غیر اللہ کے نام پر نذریں مانی جاتی، مخلوق خدا کی قسمیں کھائی جاتی، صلحاء کو اللہ تک رسائی کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا جا چکا تھا۔ اہل قبور کی زیارت کی غرض سے لوگ دور دراز کے مقامات کا سفر کرتے، مگر ان علماء کے سروں پر جوں تک نہ رینگتی۔ اس ماحول اور انہی غیر اسلامی حالات میں ایک بار شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب نے بغرض حج مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور فریضہ حج کی تکمیل کے بعد علماء مکہ سے علمی استفادہ کیا۔ اسلام کی حقیقی تعلیمات اور لوگوں کے فاسد عقائد پر ان سے علمی مباحثے کیے۔ مکہ مکرمہ سے شیخ الاسلام مدینہ منورہ گئے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 2 مشہور سلفی العقیدہ عالم موجود تھے، جن میں سے ایک مشہور محدث شیخ محمد حیات سندھی تھے۔ شیخ الاسلام نے ان سے حدیث کی بعض کتابیں پڑھیں۔ ایک دن شیخ محمد سندھی نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کو حجرہ نبوی کے پاس کھڑا دیکھا۔ شیخ الاسلام نہایت حیرت کے ساتھ لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ حجرہ نبوی کے پاس بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں اور توسل کے مشرکانہ اعمال ان سے سرزد ہو رہے ہیں، اور حجرہ نبوی کی طرف رخ کر کے ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں جو صرف اللہ رب العالمین سے مانگی جانی چاہیے۔ شیخ محمد سندھی نے شیخ الاسلام سے ان لوگوں کے بارے میں ان کی رائے دریافت کی
تو شیخ نے جواب میں فرمایا ہؤلاء قوم ضل سعیہم فی الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یعنی یہ لوگ وہ ہیں جن کے سعی و جہد دنیا کی زندگی میں راہ راست سے بھٹک رہی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کے دوسرے عالم کے نام شیخ عبدالوہاب بن سیف بن عبداللہ شیمری السدیری تھی، جنہوں نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کر رکھی تھی۔ شیخ الاسلام نے ان سے بھی علم حدیث حاصل کیا اور ان سے فقہ حنفی کی کتابیں بھی پڑھیں، فقہ حنبلی کی کتابیں بھی پڑھیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب مدینہ منورہ سے باہر ان کے فارم میں واقع ان کے گھر حاضری بھی دیتے اور ان سے کسب فیض جاری رکھتے۔ سامعین، آج میری گفتگو اسی نقطے پر ختم ہوتی ہے۔ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ میں شیخ الاسلام کے مزید حالات بیان کروں گا، تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات